السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کاکی جی، جی ڈاکٹر صاحب کیا مجھے نام ہے آپ کا؟ ڈاکٹر صاحب میرا نام تنزیلہ ہے، سیالکوٹ سے۔ تنزیلہ سیال کوٹ سے، یہاں کس کے تھرو آئے ہیں؟ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ۔ ان کا کیا نام ہے؟ عابد حسین۔ جی عابد حسین۔ عابد لاسٹ سیٹرڈے وائس میسج کیا تھا۔ لاسٹ سیٹرڈے آپ نے وائس میسج کیا تھا؟ جی یہ انہوں نے کیا تھا؟ انہوں نے کیا تھا۔ جی کس سلسلے میں، کس لیے آئے تھے؟ مجھے اس طرح تو یاد نہیں ہوتا۔ جی ڈاکٹر صاحب جب سے شادی ہوئی ہے نا پاس کر کے بولیے۔ جی طبیعت نا کافی زیادہ خراب رہتی ہے، کبھی کوئی مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، کبھی کوئی شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی پہلے شروع دنوں سے نا مجھے نا یورین کی پرابلم شروع ہو گئی تھی، تو وہ کافی میڈیسن کھائیں لیکن کہیں سے بھی نا آرام نہیں آیا۔ اس کے بعد بیبیز کی دعائیں اس طرح میڈیسن کھاتی رہی، پھر جو اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ نے بچے دیے، لیکن یہ یورین پرابلم جو ہے نا یہ نہیں ٹھیک ہوئی۔ ٹیسٹ بھی کروائے، بہت اچھے ڈاکٹر سے میڈیسن کھائی، لیکن یہ نہیں، مجھے اس کا آرام نہیں آتا۔ عابد حسین نام ہے ان کا؟ جی۔ اچھا، تو ڈاکٹرز نے کیا بتایا، کس چیز کی پرابلم تھی آپ کی؟ یورین نا پہلے بار بار آتا تھا، جل کے آتا تھا، اتنی تکلیف ہوتی تھی، پھر ہر 15 منٹ بعد 10 منٹ بعد آ جاتا تھا، رات میں بھی ساری رات اسی طرح بس چلتا رہتا تھا۔ تو پھر یہ اتنا ہوا کہ تقریباً گھنٹے کا آدھے گھنٹے کا اتنا فرق پڑا تھا، اس سے زیادہ نہیں۔ بعد میں پھر بیبیز کی ڈلیوری کے بعد وہ آپریشن کے ایشو ہوتے تھے، وہ نہیں ٹھیک ہوتا تھا، تو پھر وہ ایک گینٹیا ہو گیا، اس کی 6 ماہ میڈیسن کھاتی رہی، اس کے بعد وہ بھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوا تھا، تو پھر وہ ٹائیفائڈ ہو گیا۔ پھر شادی کو کتنی دیر ہوئی ہے آپ کی؟ شادی 2009 کو ہوئی تھی، 16 سال ہو گئے؟ 16 سال ہو گئے ہیں۔ تو اسی طرح وہ چھوٹا بیبی جو ہے نا وہ 2020 کو یا 22 کو، ہاں ماشاء اللہ وہ 6 ایئر کا ہے، 5 ایئرس کا ہو گیا، 6 میں آیا ہے۔ اس ٹائم سے نا مجھے نا بلیڈنگ کا مسئلہ شروع ہو گیا تھا۔ آپ اپنے نمبر سے مجھے میسیج کیجیے گا، میرے پاس نمبر آپ کا شاید میں نے کچھ اسپیلنگ الٹے سیدھے لکھے ہوئے۔ جی، تو وہ بلیڈنگ کا کافی مسئلہ شروع ہو گیا تھا، تو وہ بھی ان ڈاکٹر کے پاس بھی گئے جنہوں نے آپریٹ کیا تھا، انہوں نے کہا نہیں اب یہ اتنے زیادہ آپریشن ہو گئے ہیں تمہارے، 5-6 ہو گیا، اب تو نہیں ہے، یہ آرام آ سکتا ہے، ایسے ہی ہو رہنا ہے۔ پھر وہ کسی نے CMH بتایا، ادھر گئے، ڈسکا میں جو ہاسپٹل ہے، قاسم ہاسپٹل، فاطمہ کمپلیکس، ان سب میں گئی، لیکن ڈاکٹر صاحب آرام نہیں آیا تھا۔ تو اب صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ بس مجھے پتا تھا کہ اب میں نے نہیں بچنا، کیونکہ مجھ سے چلا پھرا بھی نہیں جاتا تھا اس مسئلے کی وجہ سے نا، واش روم تک بھی نا میرے بچے مجھے لے کے جاتے تھے۔ تو پھر یہ ایک دن پھر آپ کی ویڈیو دیکھی فروری میں، تو وہ جس طرح آپ نے بتایا ویسے کیا، سب کو معاف کیا، سورہ رحمان سنی، پانی پیا، پھر آہستہ آہستہ وہ بلیڈنگ کا مسئلہ جو ہے نا کافی بہتر ہونا شروع ہو گیا۔ تو یورین کے ساتھ میں اتنی شدید جلن ہوتی تھی نا کہ میں دل کرتا تھا چیخیں مار کے روں، اتنی مجھے نا وہ جلن ہوتی جاتی تھی نا، تو وہ بھی کافی بہتر ہو گئی 2-3 ماہ میرا۔ پھر میں الحمدللہ گھر سے وہ ملازمہ کی بھی چھٹی ہو گئی، گھر کے کام خود میں نے کرنے شروع کر دیے، اپنے ہسبینڈ سے بھی کافی اچھے تعلقات بہتر ہو گئے، یعنی پہلے لڑائی جھگڑے رہتے تھے، تو جن ریلیٹیو سے دل میں بہت زیادہ ناراضگی تھی، غصہ تھا، ان سے معافی مانگی، ان کے پاس گئی، اپنی ساس کی قبر پہ گئی، اپنے ابو کی قبر پہ گئی، ان سے معافی مانگی، اپنے سسر سے مانگی، اپنے بڑے بھائی سے، یعنی جن کو پھر میرے سامنے نا میری باتیں کھلتی گئی۔ شکوہ ہمیشہ یہی تھا کہ اللہ میں تیری مخلوق نہیں ہوں، میں ایک بیمار رہتی ہوں، دوسرا بچے بیمار ہوتے ہیں، تیسرا شوہر پاس نہیں ہوتا، گھر میں اکیلی ہوتی ہوں،
تو بس اور ایک مسئلہ یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے گھر سے نا ڈر بہت زیادہ لگتا تھا. گھر میں طرح طرح کی چیزیں آوازیں آتی تھی. تو رات کو جب سوتی تو ایسے سیکشول جیسے ایسا نا فیل ہوتا تھا. بہت پریشان ڈرتی تھی سونے سے. رات کو اکثر کوئی چیز لگا لیتی صورت لگا لیتی یا تہجد اٹھ کے پڑھتی کچھ پڑھنا شروع کر یا کوئی ویڈیو وغیرہ دیکھنا شروع کر دی. سونے سے ڈرتی تھی. آپ کا کیا نام ہے؟ تنزیلہ بشیر. اچھا ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب بہت سارے علماء کے پاس یہ جادوگر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بھی گئی اس مسئلے کے لیے. ان کے پیر صاحب ہیں پسرور میں ان کے پاس بھی گئی. جادوگروں کے ہتھے چڑھی تو انہوں نے کہا اب تم نے اب بچنا ہی نہیں ہے. اتنا تمہارے ساتھ وہ مرچوں کے ساتھ انہوں نے کیا ہوا ہے. تمہارے اندر سے یہ دیکھو مرچیں ریڈ مرچیں نکلی ہیں تویزوں میں. 50,000 روپیہ دو تو کھانا پکائیں گے مرچوں سے. تو پھر جو ہے نا پہلے وہ 4-5 ہفتے نا وہ 10,000 روپیہ لیتے تھے. 5 ہفتے انہوں نے مجھے سے 10,000 روپیہ لیا ہے. تو کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ حاضریاں اتنی زیادہ ہونی ہے کیونکہ تمہارے ساتھ مسئلہ تمہارے بچوں پہ بھی ہو گیا کیونکہ بچے میرے بھی بیمار رہتے تھے. گھر میں تقریباً بہت ہی ٹینشن کا ماحول ہوتا تھا. کوئی ایک دوسرے کو سہارا دینے والا نہیں تھا. تو یقین نہیں میں اس کی باتوں پہ کرتی تھی لیکن مجبور تھی. میری امی بھی کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے اللہ کرے تو میں یہاں سے آرام ہو جائے. 15-16 سال ہو گیا ہے تو واقعی نا کسی نے کوئی جادو کر دیا ہو کیونکہ تمہارا رشتہ لینے میں تو کوئی بھی نہیں تھا راضی. تو اسی طرح بس یہ لیکن پھر ایک جب اس نے مجھے سے نا کہا کہ مجھے 50,000 روپیہ دو تو یہ ہے کہ جو تمہارے دین ہے نا جو بچے ہوئے ہیں نا زندگی کے یہ تھوڑے بہتر ہو جائیں گے. پھر میں نے کہا اگر میں نے مرنا ہی ہے چلو میں اپنے شوہر کی شادی کرواتی ہوں جاتی ہوں اپنے گھر نہیں جاتی تھی. واہ جی واہ زبردست. آپ پہ تو صحیح جادو ہوا تھا. ڈاکٹر صاحب میں اپنے میکے ہی رہتی تھی. گھر تو ڈر لگتا تھا. گھر تو آتی ہی نہیں تھی نا. تو بھجن آپ کی فیملی سے ہیں یا باہر سے؟ ان کے بڑے اچھا ویسے رشتہ دار نہیں ہے. سیالکوٹ آپ بھی سیالکوٹ کے ہیں یہ بھی سیالکوٹ کے ہیں. بھائی سیالکوٹ کی خواتین اتنی دریا دل ہیں. اچھا وہ کئی مردوں نے مجھے بات پوچھنا ہے کہ جی کتوں نے. جی سر پھر میں نے یہ اپنے بچوں کو سمجھانا شروع کیا. میں نے خود شادی مطلب آپ کرا رہی بڑے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا اب میرے جانے کے ماما کو بعد تنگ نہیں کرنا. نہیں چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا. ان کو اس کو کھانا بنانا سکھایا. یوٹیوب پہ ویڈیو دکھاتی تھی کہ بیٹا یہ کھانا بنانا سیکھ لو. تو چھوٹی بہن مارنا نہیں اس سے پیار کرنا. تم بڑے بھائی ہو. اس طرح ان کو سیکھیں کرتی تھی. تو پھر میں نے کہا میں نے نہیں اس کی بات ماننی. میں یہ نہ ہو کہ میں ایمان سے ہی چلی جاؤں. میں نے نہیں جو یہ کہہ میں نے نہیں کچھ بھی ایسا کرنا. اللہ وارث ہے. میں پھر وہاں سے چلی. امی کو میں نے بولا کہ اسے میرا فون نمبر بھی نہ دیجیے گا رابطہ نہ میرا گاؤں بھی نہ بتائیے گا. میں جا رہی ہوں. میں نے نہیں اب میں نہیں کر سکتی کیونکہ یہ تو دن بدن اس کی ڈیمانڈ بھی بڑھتی جا رہی ہے. تو آرام تو مجھے ذرا بھی نہیں آ رہا. میری جلن بھی وہ جو جلن ہوتی تھی نا تکلیف تھی نا وہ کہتا تھا کہ یہ جادو ایسا ہوا ہے کہ تمہارے مرچوں کے ساتھ تمہیں جادو ہوا ہے. تو گھر میں بھی تمہیں اسی لیے چیزیں نظر آتی ہیں وہ تمہارے ساتھ انہوں نے اتنا کار کے سیکشل تمہیں اب یہ تمہارا یوٹرس جو ہے نا اور یہ مسانے کا پرابلم جو ہے نا یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا. تو اب تمہارا اینڈ ہے. تو پھر میں آ گئی گھر میں. پھر آنے کے بعد مجھے سورہ رحمان کا پتہ چلا ہے ڈاکٹر صاحب. پھر تھوڑے دن بعد واقعہ ایسا ہوا مجھے پھر دوبارہ بلیڈنگ وہی مسئلہ شروع ہو گیا. ان کو کال کی کہ مجھے کہیں ہاسپٹل لے جائیں. تو انہوں نے باجی کو بولا کہ باجی ابھی تھوڑے دن پہلے 20-25 ہزار روپے لگا کے آئے لیکن آرام نہیں سے آیا. تو اس وجہ سے نا اسے ویسے کوئی ٹھنڈی چیز پلائیں یا اسے لیٹے رہنے دیں نہ لے کے جائیں کہیں بھی. تو پھر وہ یوٹیوب پہ میں نا اکثر جب طبیعت خراب ہوتی تھی نا تو کوئی قرآن کی آیت یا نعت سنتی تھی نا تو مجھے سکون ملتا تھا.
نمازیں وغیرہ پڑھتی تھی ان دوران بھی، جب بھی میری تھوڑی طہارت ہوتی تھی میں نماز پڑھتی تھی. تو وہی آپ کی بات اسلامیات میں پکی تھی، باقی مشرتی علوم میرا زیرو تھا. تو پھر وہ آپ کی ویڈیو کے مطابق جیسے جیسے آپ بولتے گئے میں نے سب کو معاف کیا، شکوے کے لیے اللہ سے ختم کیا. اللہ سے تو 1 منٹ کے لیے بھی شکوے کے لیے ختم نہیں نہ ہوتے تھے، بس ایک ہی بات کرتے، اللہ ہی تیری اس دنیا میں تیری مخلوق نہیں ہوں. میں جو تو کہتا ہے میں پردہ بھی کرتی ہوں، لوگوں کو صدقہ خیرات بھی کرتی ہوں، رشتہ داروں سے بھی اچھا سلوک کرتی ہوں، نمازیں بھی پڑھتی ہوں. تو مجھ پہ کبھی تجھے رحم نہیں آتا. میرے بچوں کو میں اتنی مجھ میں ہمت نہیں ہوتی میں لے کے ڈاکٹر کے پاس کیسے جاؤں. کسی کا بازو ٹوٹ جاتا ہے، کسی کو اتنی زیادہ وہ بخار میں شدید اسے اتنا بخار ہوتا ہے کہ اٹھا کے لے کے جانا پڑتا ہے. محلے والوں کا یہ حال ہے کہ اگر مجھے گلی میں نے ویسے کسی کا دروازہ نوک کیا ہے نا تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ کام نہ کہنا ہو، اس نہیں آتے. تو پھر مجھے اللہ کا شکر ہے اس سے کافی بہتری ہوئی. میں نے ان کو کال کی، ان سے معافی مانگی. اچھا. ہاں جی. تو اپنے سسر سے سب کے جس میرے ذہن میں آتا گیا، بڑی بہن میرے پاس ہی ان کی شادی پہلے ہوتی تو وہ ان سے معافی مانگی. پھر اپنے محلے میں سے جو کوئی بھی آتا، سسرال والوں میں سے جو میرا پتہ لینے آتا ان سے معافی مانگتی. اور پانی پھر 7 دن سورہ رحمان سن کے پانی پیتی رہی ہوں. گھر میں ڈار ڈور تو ختم ہو گیا. اللہ کا شکر ہے میں اسی گھر میں میرا دل لگ گیا جہاں میں ایک پل بھی نہیں رکنا چاہتی تھی. ان کو گالی گلوچ کرتی تھی، مجھے کہاں پھنسا دی ہے، شادی مجھ سے کر کے خود باہر چلے گئے ہیں، مجھے مصیبتوں میں ڈال گئے ہیں. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچوں کے بھی نہیں آپ کو احساس. چلے میں تو کسی کی بیٹی ہوں، میں تو بیماریاں بھگت رہی ہوں، تو یہ تو آپ کے بچے ہیں. ان سے جھگڑا کرتی رہتی. کئی دن بات بھی نہ کرنے کو دل کرتا. یہ فون کرتے میں کہتی یہ ہمارے سگے ہوتے تو اس مصیبت میں ہمارے پاس ہوتے. تو پھر احساس ہوا کہ نہیں وہ بھی انسان ہے، ان کے پاس میں کچھ نہیں ہے، یہ میرے اپنے ہی کوئی معاملات ہیں. تو پھر ان کے جب یہ آئے ان کے پاؤں دھو کے پیے پانی، میں نے ان سے معافی مانگی. اچھا. بچوں سے معافی مانگی. پھر آہستہ آہستہ سورہ رحمان بتانی شروع کی، کارڈ چھپوائے. آپ کے لیے اتنا تڑپتی تھی کہ دل کرتا تھا کب آپ ملے، میں آپ کو اتنا پیار کروں، اتنا آپ کا ماتھا چوموں. میں کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ تو آپ کو ویڈیو میں دیکھا تھا، ویڈیو میں آپ کے ذریعے. تو سورہ رحمان تو آپ کے وسیلے سے ہی ملی ہے نا. نہیں وہ مرچیں شرچیں جو نکلی تھیں میں بچ کتے اور نکل گیا، میں بھی کتوں آ گیا. جو وہ جن بھوت تھا پھر آپ نے ان کے پاؤں دھو گئے پیے، ان سے یہ سورہ رحمان کے بعد ہی سر یہ ہوا ہے، سورہ رحمان سننے کے بعد ہی. لیکن یہ ہے کہ پھر آپ سورہ رحمان والے کے پاؤں دھو کے پیو نا اس کے. سر وہی تو یہ ہے کہ بڑی کوشش کرتی ہوں، دعائیں بھی کرواتی ہوں، یہ لوگوں کو بتاتی ہوں. محلے میں کتنے لوگوں کو بتایا ہے، رشتہ داروں میں سارے لوگوں کو، رشتہ داروں میں اپنے عزیزوں کو سب کو بتایا. کافی لوگ بہتر بھی ہوئے ہیں الحمدللہ. جہاں موقع ملتا ہے ہاسپٹل میں بھی. کتنے شوہر ہیں جو آپ کو دعائیں دے رہے ہیں؟ تو کتنوں کی بیویوں نے ان کے پاؤں دھو کے پیے. سر میں نے ان کو بڑا ستایا ہے. میں ان کو کہتی تھی میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، آپ مجھے اس طرح چھوڑ کے. میں اصل میں نا بہت سینسٹیو تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونا شروع کر. میں نہیں اتنی بہادر ذمہ داریاں نہیں اٹھانے والی تھی، گھر میں صرف لاڈ دکھانے والی تھی امی ابو. تو بس اب احساس ہوا ہے میں ہی ہر طرف سے نا میں ہی غلط تھی. شوہر کا جو مقام ہے وہ میں نے نہیں ان کو دیا. تو یہ ہے کہ اب بتا رہی ہوں، لیکن یہ فوکس میرا جو ہے نا، مجھے یہ یوٹرس کا مسئلہ. اب ڈاکٹر نے جس دن آپ سے بات ہوئی تھی نا، اس دن میری طبیعت کافی خراب ہوئی تھی، لیکن پھر بھی میں نے نہیں چھوڑا. پانی میں الحمدللہ پی رہی ہوں. تو ادھر ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی میں ICU میں پچھلے ہفتے نا. تو ادھر بھی بتاتی رہی ہوں، ICU میں لوگوں کو بتاتی رہی ہوں. عورتیں کہتی خود تو آپ ادھر آپ کو ڈرپیں لگی ہوئی ہیں. میں کہ میں اپنے کیتے تھی پھنسی رے. ان کو صاف بتاتی تھی میں کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تھی، آپ لوگ یہ کریں آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. میں اپنے کیے میں پھنسی ہوئی ہوں. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپریشن لاسٹ حال ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، یہ نکالنی پڑے گی.
तो ये यूरिन का प्रॉब्लम जो है ना, ये जलन और ये बार बार आना, ये ठीक नहीं हुआ? ये 16-17 साल में सर, ये शादी के दूसरे दिन ये शुरू हुआ था। ये सूरह रहमान के बाद भी ठीक नहीं हुआ? ये नहीं, ये इतना सूरह रहमान के बाद इतना फ़र्क हुआ है कि घंटे 2 घंटे का। अब मैं इधर बैठी हूँ, तकरीबन मुझे आधा घंटा हो गया करके आई हुई हूँ, इतना फ़र्क हो गया है। तो अब आपके पास हाजिर हुए हैं ये कि ये दिल जो है ना बुतों का घर बन चुका है। बाकी सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं अल्लाह का शुक्र है, मेरे घर में तो ऐसे था जैसे दुनिया में भी अल्लाह ना करे किसी के घर का ऐसा माहौल हो कि बंदा जहन्नम में नहीं रह रहा। बच्चे आपस में गाली गलोच मारते, मैं किसी बच्चे हर टाइम बस यही दिल करता है काम भी ना करूं, लेट जाओ, बस अल्लाह से शिकवे गिले करती रहती थी, लेटी रह, कोई काम करने को नहीं दिल करता था, बच्चों से बात नहीं करने को, इनको स्कूल भेज दे, जो शुक्र गए अब। प्यार भी इतना करती थी, लेकिन ये इनकी बातें शोर मुझे इतनी तकलीफ देता था ना। तो घर में काफ़ी बेहतर हुआ है। मेरे बड़े बेटे को भी ये माशाल्लाह वो काफ़ी, वो आपके बारे में, इन वीडियोस के बारे में वो देखता है, लेकिन अभी वो है छोटा, 14 साल का है। उनको अभी जीन जो करो मेरा नहीं, तो जो काम बुक कर रहे हैं वही नहीं, कर रहे वो मैंने आपके बाद, मेरे पहले मेरा मिशन था ना, मैंने उसे मदरसे में डाला हुआ था। अब मैंने उसे उसकी चॉइस पे छोड़ दिया। वो कहता है मैंने पढ़ना है, स्कूल पढ़ना है, मैंने नहीं मदरसा पढ़ना। मैंने कहा ठीक है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि अल्लाह पे छोड़ दिया करें आप ना, उसके अल्लाह बने। तो अब वो खुश है, अब खुशी से पढ़ रहा है। पहले ज़बरदस्ती भेज दी थी उसे जामिया में ना। जबरदस्ती, दीन में ज़बरदस्ती ना करो। हाँ नहीं, वो मैंने उस दिन हो जाती है बच्चों के दिलों में, छोटे बच्चे होते हैं। जी, उस दिन आपकी वीडियो सुनी थी ना, तो डॉक्टर साहब ये मेरा बच्चा है, इसको मैंने कितनी दफ़ा ये किसका भी यही इशू है, इसको झटके लगते हैं हर टाइम, इसका जिस्म जो है ना वाइब्रेशन पे रहता है, तो सांस कभी कभी इतना रुक जाता है ना, तो मेडिसिन से इसको आराम कितने नहीं। साल का हो गया? ये माशाल्लाह 13 साल का हो गया। मिर्गी के झटके डॉक्टर बताते हैं या नहीं वैसे डॉक्टर काम साहब, करता डॉक्टर लेके गए हैं ना उसे, यूनिस हॉस्पिटल में भी ले गए, तो उन्होंने कहा था कि ये वीकनेस है। उन्होंने वो सिरप दिए थे, तो लेकिन फ़र्क नहीं इसको पड़ा। फिर अल शफा मेडिकल लेके गए, उधर भी मेरे मैके के गांव में भी ना, उधर था एक हॉस्पिटल, उधर भी लेके गए, गांव वाले डॉक्टर से भी इसको लेकर दी मेडिसिन, लेकिन इसको आराम नहीं आता। फौजिया जी इसके सर पे हाथ रखें, आप आंखें बंद करें। जी दोनों मियाँ बीवी आंखें बंद कर लें। आपका क्या नाम है बेटा? जामिन। जामिन अली, माशाल्लाह। मोहम्मद जामिन अली इसका। मोहम्मद जामिन अली, वाह जी वाह। आप आंखें बंद करें, दोनों मियाँ बीवी आंखें बंद करके अपना ध्यान अल्लाह के रूबरू करें ना। जिसका जामिन अली आपने नाम रखा हुआ है, तो फिर और नाम मोहम्मद जामिन अली, तो अल्लाह पे भी इतबार कर लें, टोटल अल्लाह के हवाले करें। बस माँ बाप रहे ना, इसके मालिक ना बने। आंखें खोल। अभी आपको क्या महसूस हुआ? सर ये ऐसे जैसे बहुत गर्मी, जैसे बहुत धूप में मैं खड़ी हूँ। आपको आबिद साहब? सर भारी तो नहीं हुआ, चक्कर तो नहीं आया, घबराया तो नहीं, दिल धड़का तो नहीं, पसीना सा आया? ठीक, फिर आंखें बंद करें, 3 बार ही करना, टोटल अल्लाह के रूबरू इसे पेश करें। इधर आंखें खोलें जी। सर हाथ कांप रहे हैं वैसे, ये जो ऐसे उठाया नहीं जा रहा मुझसे, ये वाला कंधा नहीं उठाया जा रहा, बोझ नहीं उठाया जा, और हाथ जिस्म कब कभी ऐसे हो रहे इधर से कब। इसको टोटल अल्लाह के हवाले करो, इसकी तरफ से ध्यान हटाओ, अल्लाह की तरफ ध्यान करो। आप आबिद साहब? झटके लगने शुरू, अपने अपने झटके तो कप कपियाँ अपने को रखो ना, बच्चे ही तो जान छो। खेलने खाने के दिन है, क्यों भाई कौन सी क्लास में हो? फिस्ट में रहा कर तू, कड़े पासे वाइब्रेटर तो लगा है। फिर आंखें बंद करें,
ٹوٹل اللہ کے حوالے کرو اس کو. آنکھیں کھول لیں. ہاں جی کوئی سکون آیا کہ ابھی بھی نہیں آیا؟ نہیں ہاں جی اب سارا سکون آ گیا, بس وہی ذرا تھوڑی ہیٹنس بس زیادہ فیل. اس کی بھی فکر چھوڑ دے, اللہ پہ قائم ہو جا. اللہ ہے نا. جی ٹھیک ہے, جی سر. اللہ تو کبھی کسی سے زیادتی نہیں کرتے. بے شک سر, یہ سورہ رحمان سننے کے بعد مجھے اتنا احساس ہوا ہے اللہ میاں تو اللہ پاک تو ذرا بھی نہیں اپنے بندے کو تکلیف دیتے. جو میں کہتی تھی نا کہ میں تیری مخلوق نہیں ہوں, وہ تو انہوں نے تو میرے ناز اٹھائے ہیں سر. میری بیماری میں وہ جو میں اتنا کرتی میرے تو ہر طرح سے انہوں نے ناز اٹھائے. میرے اللہ نے میرے پہ بڑا کرم کیا ہے, مجھے کہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑا اس نے. میں کہتی مجھے یہ اکیلا چھوڑ کے دے, تو انہوں نے تو میری بیماری میں وہاں سے لوگ آ جاتے یا میرا سہارا بنتے, میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. مالی طور پہ بھی, اور یہاں تک کہ ڈاکٹر صاحب کام کرنے والیاں خود چل کے آ جاتی تھی. جس دن میں اتنی زیادہ تکلیف میں ہوتی تھی نا, خود ہی آ جانا, باجی پلیز کوئی کام ہے تو دے چھوڑو, میں کام کر لاں کراں گی. ایسے ہو جاتا تھا. گھر کے کام بھی سارے ہوتے رہے ہیں, سارے معاملات چلتے رہے ہیں, بچوں کی پڑھائی بھی چلتی رہی ہے, لیکن وہ جو میرے اعمال ہیں وہ ان کی ذرا تھوڑا سفر پھر کیوں نہیں, ہم سارے ہی گناہ گار ہیں, اور سارے نخرے پھر جس کے زیادہ اٹھائے جاتے ہیں چوڑ بھی جلدی ہوتا ہے نا. جی سر, میں بچپن سے لے کے نا آج تک ویسے زیادہ کرتے ہیں. مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ میری حیثیت میری اوقات سے بڑھ کے اللہ نے مجھے پیار کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری کوئی اوقات نہیں اس کے سامنے. بہت بڑی ہستی جی سر. اور بے نیاز ہے. سر کیا نا یہ آپریشن کے لیے بول رہے ہیں بار, میرا دل نہیں مانتا سر, میں نہیں کروانا چاہتی. مجھے آپ جو کہتے ہیں. کتنے بچے ہیں تیرے؟ ماشاءاللہ میرے 4 بچے, ایک بیٹی ہے 3 بیٹے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ کی امان ہے. اپنی نماز قائم رکھ, اور کوئی وہ لمبی آپ نے چوڑی دعائیں کروانی نہیں ہے مانگی. سر, میں بالکل نماز ٹھیک ہو قائم ہے, گئی. لوگوں کا دعا کراتی رہے اللہ کی خاطر. ٹھیک ہے, اللہ کی خاطر مخلوق کا بھلا کرتی رہے. صبح صبح اٹھ کے کسی کو کھانا کھلا دیا کرو, یا کسی کا منہ دھو دیا کرو. اپنا منہ دھونے سے پہلے, اپنا کھانا کھانے سے پہلے. انسان نہیں ملتے گھر میں, اور کون لوگ ہیں آپ کے اور بچوں کے علاوہ؟ ہم ہی ہیں تو سب سے پہلے تو بچوں کی خدمت کرتی ہو نا. جی. اسکول بھیجنا ہے, اٹھنا ہے, جانا ہے. اپنا بھی ناشتہ بعد میں ہی کرتی ہیں بعد میں کبھی کبھی کرتی ہی نہیں ہوں. پہلے ہی بہت بڑی بات ہے. چلو اپنے بچوں کی کرتی ہو, گھر میں پودے ہیں تو انہیں پانی دے دیا کرو, کیڑیوں کو بسکٹ ڈال دیا کرو, یا پرندوں کو کچھ کتوں بلیوں کو کچھ ڈال دیا کرو. اس کے علاوہ قریبی عزیز رشتہ داروں کو دیکھو, اپنے امی ابو کو, ساروں کو معاف کر دیا. سر یہ پتہ مجھے لگتا ہے سمجھ کوئی کچھ اندر میرے مسٹیک ہے. وہ چھوٹے ہوتے ہیں, کئی بار امی ابو سے بڑے گلے ہوتے ہیں نا. شادی ہو جائے سب سے زیادہ غصہ تو اپنے امی ابو پہ ہوتا ہے. اور کچھ میرے معاملات میں نے دیکھا اپنی بھابھی سے, مجھے لگتا تھا شاید نا اس کے سورہ رحمان سننے کے بعد کہ وہ میری بڑی بھابھی تھی, بھائی تھے میرے, تو میں لاڈو میں ان کے ساتھ بڑی بدتمیزی. وہ امی کو ذرا کچھ کہتے تو میں, تسی کون ہوندے ہو میری امی نو کچھ آکھن والے. میں امی کی ٹھیکیدار بنی ہوئی. ہاں ٹھیکیدار ہی تھی. بیچ میں امی کو بھی نہیں معاف کر رہی, امی نے میری شادی کیوں کی. ہاں وہ بھی امی, میں پڑھنا چاہتی تھی, امی کو بولے میری شادی تسی کیوں کر. ابو پڑھانا چاہتے تھے, امی شادی کرنا چاہتے تھے, تو امی کی ہی چلی, شادی ہو گئی. ابو کی لاڈلی تھی نا تو, بڑی بھائی, بڑے بھائی کی بھی بڑی لاڈلی تھی. تو امی نے فٹافٹ گھر سے نکالا کہ یہ کدھروں آ گئی ہے. تو سارے انہوں نے بھی بڑے لاڈ دیکھے ہیں, لیکن میں اپنے آپ میں ہی بس نا, میں نے نہیں اچھا سلوک کیا ان کے ساتھ. تو بھابھی سے بھی میں نے معافی مانگی. ابھی تھوڑے دن میں آپریشن جب انہوں نے بتایا نا, تو میں گئی ہوں ان کو لے کے نا, اتنی سردی, میں نے کہا میں بھابھی سے پھر دوبارہ ان کا ماتھا چوم کے ان سے معافی مانگی ہے, بھائی سے بھی معافی مانگی ہے. وہ کہتے تمہاری بیٹی جیسی ہو, ہمارے دل میں کچھ نہیں ہے تمہارے لیے. تو اب مجھے سمجھ نہیں آتی, شاید ان کو ابو 2 سال ہو گئے ہیں, تو امی ہیں. اور تو نہیں کوئی جس کے لیے دل میں گلے شکوے ہیں؟ سر سمجھ نہیں آتی, بار بار ایک
अपने हस्बैंड पे भी अक्सर जितना मर्जी करती हूँ कोई ना कोई नुक्ता निकल आता है निकल ही आता है ना, ये यूरिन की इन्फेक्शन वहीं से है। जी सर। सर मुझे एक दिन ना ख्वाब में ना मेरे अब्बू आए थे, उन्होंने मुझे बड़ा डांटा था। अबू दी तो मननी सी। अब्बू ने ना मुझे, मैं आए हैं, मैंने कहा अब्बू बैठ जाए, उनको बड़ी खुश हुई हो, मेरे अब्बू ने इतने प्यारे कपड़े पहने हुए हैं, उनको बोला है अब्बू आए हैं, अब मेरा दिल बड़ा खुश हो। वैसे वो मुझे मिलने आते थे, उन्होंने मेरे से बात भी नहीं की, फिर उन्होंने मुझे अच्छी तरह डांट के तंजीला बड़े गुस्से से उन्होंने मुझे कहा कि तेनू कितनी बारी क्या बदला लैंच ना करया कर, मैं नहीं तेनू बुला। उन्होंने सही मुझसे ना कोई जैसे डांटते थे अपनी ज़िंदगी में, वैसे मुझे कभी उन्होंने डांटा नहीं, लेकिन जैसे दूसरों को डांटते थे ना गुस्से में, ऐसे मुझे उन्होंने डांटा है। यही मैं आपके लिए, मैं ये कि आप बस निगाह वली में वो तासीर होती है, मैं इस दर पे आई हूँ बड़ी तो आपके वली आबद उम्मीदें, साहब हैं, तो वो मेरे दिल को थोड़ा आप साफ उनके मैं आपने ये जो सुन रही थी ना, मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू, जी ठीक है, ये आपने आबिद साहब को ज़हन में रख के तो सुनना है 7 दिन, तो ये यूरिन श्योरिन ठीक हो जाएगा। आमीन डॉक्टर साहब। ठीक है, 7 दिन सुनना है तुमने। और सर मैं आपसे डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहती। नहीं, मेरे से तो डिस्कनेक्ट होना ही नहीं, मेरे से तो कनेक्ट हुई भी हो, आगे दुआएं करा रही हो ना। जी ये अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे से कनेक्शन है, मेरे से मिले आज। सर आपके लिए इतनी तड़प मैं बयान ही नहीं कर सकती। तो मैं नहीं हूँ, वो बेसिकली बाबा जी के लिए तड़प है। पता मेरा नहीं क्या चक्कर, मैं तो आपकी तरह मैं भी ठीक ये हूँ। देखिए सर, आप मेरा, मैं इतनी वीडियोस में ना मैसेजेस भेजती थी, लेकिन कभी वो टिक का निशान भी नहीं आया। अच्छा, फिर मेरे जहन में आया, मेरे दिल में एक दिन बड़ा ख्याल आया कि वो उनकी दुआ कबूल हो जाती है। मजलूम आदमी है ना, मैंने वली मैंने अल्लाह, मैं इनसे तेनू दस्सिया कि ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ बीवी बर्दाश्त कर रहा ਸੀ। सही बात है सर, सच्ची बात है। मैंने तो पहले इशारा दिया, लेकिन लोगों को समझ नहीं आई। नहीं सर, मैं हर एक से जो है ना मलामत के लिए मैं तैयार हूँ, बस अल्लाह मेरी मुश्किल आसान करे। वाकई फिर इनको मैंने कहा कि आप आ जाएं, मगर मेरी ज़रूरत है ना तो आप आ जाओ। अभी गए हुए 2-3 माह हुए हैं इनको, तो ये फिर वापस आ गया। सिर्फ नखरा दिखाता हूँ, दुआ सेशन दुबई के आना आसान है, आजकल दुआ तो पाकिस्तानी सेशन के के हालात ही बड़े मुश्किल है वहाँ पे। दुआ सेशन के लिए जामन है, ये जाओ सार को दो तोहफा दे के आओ। तो मैं तो उसने इतनी बड़ी दाढ़ी वाली तस्वीर लगाई हुई थी, पहले तो मैं कितने दिन मैसेज खोलिया नहीं, मैं गाला ही होनिया ने। वालेकुम सलाम। वो पुत्र जी तो पीना नहीं आनी करी। लो जी, ये आम रस की टाफियां भी आ गई हैं, ये पता नहीं क्या क्या आ गया। अच्छा, तो ये दुआ सेशन के लिए मंगवाई थी सर, ये अभी मैंने मुझे नहीं पता इसमें क्या है, तो ये लाए थे बच्चों के लिए, आपके लिए भी बच्चियां दा माल मेरे लिए चुक नहीं सर, माशाल्लाह उनके लिए भी रखा हुआ है। बच्चियां दियां हावां मैनू आन। नहीं सर, वो इतना नहीं लाते, आपके लिए भी आए थे, वो स्पेशल आए इधर थे। अभी जल्दी में ना बहुत कुछ था ऐसा जो ला रहा था, वो भी बस ना जल्दी में पर डरते थे कि आप कबूल ना करें, इस वजह से। सच्ची बात है, अब ना ज़्यादा तोहफे नहीं लेके आई, मेरा दिल तो बहुत, उनका भी दिल बहुत था, वो वहाँ से भी लेके आए थे, तो कहते थे सार कबूल ना नहीं करते, पता नहीं क्या करेंगे आगे से हमारे साथ। नहीं अभी मुझे बदनाम किया हुआ है। सर ये दुआ सेशन के लिए ये आए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। देखिए आपने वो पिक काट लिया इनका मैसेज, आगे से अल्लाह ने रिप्लाई इसका, हाँ ये है, मैं तो तुम दसे एडी तस्वीर दी लाई, मैं तो कितने दिन डरदा रहा, फिर मैं इसकी बार बार आ रही एक मैसेज की लाइन नजर आई, मेरी बीवी मेरी बीवी मेरी है, कौन है? मैं देखा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, जी मैंने दिलड़ियां लिया हैं कि सर मैं दुबईयों आया हूं, सर मेरी बीवी बचा लो, सर वाकई इसीलिए आए हुए हैं, करता हूं सर मेरी बीवी। वो मैनू तो समझ ही ना आए कि अगे बकवास कर गल की है, मेरी बीवी मेरी बीवी मेरी बीवी मेरी बीवी, फिर मैं पता नहीं क्या चक्कर है, तो मैंने तो वो भेज दिया। हम उस दिन से इतने खुश, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। मुझे यही तरकीब सूझी थी कि मैं इनको बोलूं ये आपसे रब्ता करें, मेरी नहीं। इधर आके क्या खास चीज बन गई सर आपको नहीं पता कितना सुकून मिला है, कितनी रूहानियत है। दुआ जब हो रही थी मेरे, ये इन्होंने काफ़ी मेरे अल्फाज जो है ना वो बयान कर दिए।
बहुत ही सुकून है। तो आपकी ज़ियारत हुई है इन काकियों जी को वीडियोस में देखती थी तो बड़ा दिल चाहता था। ਮੈਨੂੰ ਨੇਕ ਬਣਾਈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਰਤ ਐਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਡਾਕਟਰ ਹੂੰ नहीं ਤੁਹਾਡੀ सर, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ये आपका ज़र्फ है सर। हम जा बस ये पौंप ही लगाना दिल करता है आपको देखते रहें, बस देखते रहें। वीडियो भी देखती हूँ ना, आपका माथा चूमती रहती हूँ जैसे एक बाप को बेटी से मोहब्बत होती है, समझ में नहीं आती, बस आपको देखती रहूँ। चले आपका प्यार मोहब्बत असल में ये सब आप लोगों को बाबा ही से प्यार है, ये बाबा जी वहाँ के पालने बाबा जी की भी वीडियोस मैं सारा देखती हूँ मैसेज उनका है, मेरा जी इसमें कोई कमाल नहीं, मैं कुछ जी ना जी ये है कि मैं इसमें सर कोई प्यारे का आप मैसेज लेके आए ना, मैसेज पहुंचाने का जरिया बनाओ। कोई प्यारे का मैसेज लेके आए ना तो उस पर इतना प्यार आता है, दिल करता है ये मेरे महबूब का खत लेके आया, इसको ही चूम लो, बस समझे आप अल्लाह का पैगाम दे रहे हैं, बाबा जी का दे रहे हैं, तो आप कोई ऐसी वैसी हस्ती तो नहीं है ना। मैं ऐसा वैसा ही हूँ नहीं सर। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਓ, ये जो कुछ तुम मुझे कह रही हो ना ये आपको काके काकियों से सुनना पड़ जाना है। तो जो काकिया ने कहा ना आपका माथा चूमने को दिल करना, हाजा मौलवी हूँ डंडा सिर च मैं तेनों दस दिया सारे अतिया नहीं होंगे सर वो भी उधर बताते हैं, मैं एक बात बताऊँ सर, वो जब आप कार्ड भेजा था ना काकी जी ने, कार्ड हमने उनसे मांगा था, चलिए उनका शुक्र है, उन्होंने ना कार्ड भेज दिया था, तो फिर मैंने इनको सेंड किया तो इन्होंने उधर बताते हैं दुबई में ना, ये अपनी कंपनी में हानसामा कंपनी में होते हैं, तो उधर इन्होंने बड़े लोगों को बताया है। हाँ वो मुझे बता रहा था कि सर 2-3 काकियों का इसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे हुए, क्यों कहती है हमने तेरा माथा चूमना है, ये चूमना है, तो सर ये जायज़ सर है। ये सूरह रहमान सुनने से पहले होती ना बात तो मैंने घर ही छोड़ के चले जाना अब नहीं होता, अब जायज़ है। अब मैं अब मुझे पता है, वो आपने बताया बीवी एक ही होती है औरत वो उन्होंने सुनी हुई है वीडियो बाकी आपने बताया हुआ है वो मखलूक खुदा है और गल ही नहीं होंदी भाई। सर मेरे बच्चों को भी इतना शौक है ना आपसे मिलने के लिए, तो गल ना बदलो वो आबद कह रहा वो उथू कह रहा सर गल उत्थे ही रखो, मैं दुबई च दुआवां जारी रखा। जी सर वो करवाएं अल्हम्दुलिल्लाह, अब मुझे मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं है, बस आपकी ज़ियारत हुई है, सूरह रहमान से इतनी बरकतें इसी हासिल हुई तरह है। कल को उसको काकियां कहेंगी हमने आपकी ज़ियारत करनी है। कोई बात नहीं है सर, आपकी भी तो माशाल्लाह हमारी वो क्या भाभी। कहते हैं भाभी जान उनका भी तो ज़र्फ है ना। बस उन्होंने ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਰਫ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ वाकई सही बात है, ये उनको सलाम है, उनका ज़र्फ तो नहीं आज हम इधर ही है, अगर गई नहीं है शायद रात नीचे ही हो। वो उनकी भी वीडियो मैं देखती रही, वो जो एक वीडियो में मैंने देखा हुआ है ना उनको भी बड़ा प्यार देखती हूँ बार बार, माशाल्लाह आपके साथ इतनी प्यारी लगती है, अल्लाह नजरेबाज से बचाए, तो बड़ा सुकून मिलता है बस आप लोगों को देख के ना, आपकी फैमिली को वीडियोस में बस सुकून मिलता है ये ऐसे लगता है कि जैसे अल्लाह को पाने की जो चाहत थी ना, जो तड़प थी इतने सालों से, जो दिल तड़पता था, बेचैन था, जैसे खाली था, तो ऐसे है जैसे बस अब वो तलाश खत्म हो गई है। अच्छा चलो सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले